بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیاس سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. زندگی کی گاڑی رواں دواں ہے. وقت پر آ کر جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ اس گاڑی سے اتر جاتا ہے. ہم بھی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ایک وقت آئے گا ہمیں منزل پہ اتار دیا جائے گا. وہ آگے کیسے اتارا جائے گا یہ سب کو پتہ ہے. اگر وجود مل گیا تو اعلان ہو جائے گا. لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں گے، قبرستان پہنچا دیں گے، نماز جنازہ ہو جائے گی. یہ سب ہم دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. افسوس صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں باقی سب نے مر جانا ہے، ہم نے نہیں مرنا. جس دن یہ سوچ آ گئی کہ ہمیں بھی جانا ہے اس دن سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، سارے جرم چھوٹ جائیں گے. اس دن وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکے گا تو صرف زبان سے ہی نہیں دل سے بھی آواز آئے گی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کا ہنگامہ ہوگا. ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلے آئیں گے پوری شدت کے ساتھ. ابھی تو یہ معمولی سا جھٹکا آتا ہے، بستیوں کی بستیوں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. وہ جو آخری زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے، اس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت اس وقت ساری کائنات کو ختم کر دے گا. اس کا فیصلہ ہے. ہم چوں چرا نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے.
پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. جب سور پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام سے کہا جائے گا اب دوبارہ سور پھونکو. پہلے سور پھونکنے سے ساری زمین تباہ ہو جائے گی. دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور سب اٹھ کر اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا. چونکہ وہ ایک ہی جگہ ہے، ساتھ صدیق و فاروق بھی ہوں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کی نظر رحمت جنت البقیع پہ جائے گی. جنت البقیع والے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو سب والوں کو اٹھائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اب پیشی کیسے ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ قبروں سے نکلیں گے کچھ تو ایسی بھی قبریں ہوں گی کہ ان قبروں کے سامنے ان کے پاس سواری موجود ہوگی. سواری جب موجود ہوگی اس سواری پر بٹھا دیا جائے گا. کچھ لوگ پیدل چلیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے چہرے کے بل چلیں گے الٹے. عرض کی گئی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے ایک سادہ سا جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا جو اللہ پاؤں کے ذریعے بندے کو چلانے پہ قادر ہے وہ اللہ چہرے کے ذریعے بھی بندے کو چلانے پر قادر ہے. معاملہ الٹ ہو جائے گا، سر نیچے ٹانگیں اوپر. اب یہاں انسان بڑا عزت والا بنتا ہے، یہاں اس کے خدام ہیں، حکومت کرتا ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے. جب گزرگاہوں سے گزرتا ہے لوگ سڑکوں کے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس پر پھول نچھاور کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. یہ جھوٹی عزت ہے. حقیقی عزت تو یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اٹھے تو پھر نعرے لگ رہے ہوں. حقیقی عزت تو یہ ہے جب اولین و آخرین سب اٹھیں گے. اب یہاں کتنے سڑک پہ آدمی ہوں گے جی؟ کوئی جائے یہیں سے کسی نے گھنٹہ گھر جانا ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے، سڑکوں پہ چلوں گا کہ ہزاروں آدمی ہوں گے جی، دائیں بائیں کھڑے نعرے لگا رہے ہوں گے. لیکن قیامت کو کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں، بہت زیادہ. اربوں آبادی تو اب ہے، وہ اولین پہلے جو گزر گئے جو آخرین سب ہوں گے. مزہ تو تب ہے کہ اس میں عزت ملے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت لوگوں کو اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے نکالا جائے گا. اب میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، لیکن پہلے یہ ہوگا یا یہ ہوگا یہ میں تعیین نہیں کر سکتا. جیسے حدیث پاک ہیں ویسے آپ کو سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں ایک چیز آپ کو پہلے سنا رہا ہوں، قیامت کے دن وہ دوسرے نمبر پہ آئے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ آ جائے. حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان پر لباس نہیں ہوگا، بغیر لباس کے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی لباس نہیں،
قیامت کو اٹھیں گے تو کوئی لباس نہیں ہوگا. عرض کی گئی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، قیامت کو مرد اور عورتیں ہوں گے، اکٹھے اٹھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا حال ہوگا؟ یہاں اگر کسی کو بغیر کپڑے کے دیکھے تو انسان اپنے آپ کو دیکھ کے بغیر کپڑے شرم سے پانی پانی ہو جائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معاملہ بڑا گہرا ہوگا، بڑا اہم ہوگا، اس طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی، اس طرف کسی کی توجہ نہیں جائے گی. اتنا کہنے سے ایک خاتون تھی، حدیث پاک میں اس کا نام نہیں، انہوں جب یہ حدیث پاک سنی تو عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے رب تعالیٰ مجھے اس دن لباس پہنا دے. آپ نے عرض کی یا اللہ اس عورت کو اس دن لباس پہنا دے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور وہ انبیاء کرام ہیں، رسولان اعظام ہیں. وہ کیسے قبروں سے نکلیں گے، کس حال میں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس کفن کے ساتھ تم دنیا میں جاؤ گے اسی کفن میں تمہیں اٹھایا جائے گا. اس سے مراد کسی نے یہ کفن بھی لے لیا، اور بعض محدثین کہتے ہیں اس کفن سے مراد اعمال ہیں، نیکی والے جو بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا کسی نے اور کوئی اعمال کیے، سارے ان عملوں میں اٹھایا جائے گا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کو کرسی بچھا کر، ممبر بچھا کر اس میں ان کو بٹھایا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی کپڑے پہنائے جائیں گے، لباس پہنایا جائے گا، پھر میرے لیے ایک کرسی بچھا دی جائے گی عرش الہی کی دائیں طرف. اب عرش کیسا ہے، اس کی دائیں طرف کون سی ہوگی، کرسی کیسی ہوگی، آج ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، بس ایک تصور ہلکا سا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوں گے. اب وہ قیامت کا دن ہے، یا لباس میں ملبوس ہو گئے، اور پھر باقی مخلوق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو اس دنیا میں لباس پہنایا، قیامت کے دن اسے ایمان کا لباس پہنایا جائے گا. آج اگر کسی نے کسی کو لباس پہنا دیا، قیامت کے دن اسے لباس پہنایا جائے گا. تو گویا آج کسی کو لباس پہنانے والا، کپڑے پہنانے والا قیامت کو بے لباس نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اسے لباس سے سرفراز فرمائے گا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی تنگ دست سے تنگ دستی دور کر دی. آپ کے پاس کوئی آدمی ہے، اس پر 100 روپیہ قرض ہے، آپ نے اسے دیا، بھائی یہ لو. کوئی کسی پریشانی میں ہے، آپ نے اس کو 1000 روپیہ دیا، توفیق ہے، یہ لو. کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ نے اس کو کوئی چیز لے کے دے دی، اللہ توفیق دے. مسلمان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا کہ جائے گا ساتھ نہیں. جتنے بینک بیلنس سارے یہی رہ جائیں گے. اتنے لوگ ہیں کہ ان کے پیسے دوسرے ملکوں میں، خود شاید گنتی پتہ نہیں، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، نہ
نسل اگلی کو دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، مقدمے چلتے رہیں گے، تو یہ پیسہ یہی رہ جائے گا۔ آج کسی کو دے دیجئے، کسی پر خرچ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بھائی آپ سب حضرات مجھے ایک بات بتائیں، کیا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ استغفر اللہ، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ زمین پھٹ سکتی، آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے، جن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پھر وہ بات بھی کرتے ہیں تو اللہ کی قسم سے۔ فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آج کسی نے کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کی، قیامت کے دن اللہ اس کی تنگ دستی دور کرے گا۔ بھائی اس سے بڑھ کر تنگی کیا ہوگی کہ انسان کا لباس ہی نہ ہو۔ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ لباس ہی کا تو فرق ہے، اور بھی فرق کہتے ہیں پر ایک لباس بھائی تو ہے نا۔ حیوان پہ لباس نہیں، انسان پہ لباس ہے۔ اگر کوئی بے لباس آ جائے لوگ کہیں گے یہ حیوان پھر رہا ہے، یہ کیسا ہے، اسے شرم نہیں آ رہی۔ اب اللہ تعالیٰ لباس دے گا، جو کسی کو لباس پہناتا رہا اللہ اسے لباس دے گا، اور جو کسی پر صدقہ کرتا رہا، 2 پیسے کسی کو دے دیے، کسی کو نوالے کھلا دیے، رب اسے لباس دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، رب کا لطف و کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، آپ کے دوست نے، آپ کے ساتھی نے، آپ کے گلی کے آدمی نے، پڑوسی نے کوئی بات کی، آپ کو غصہ آ گیا، اور آپ کا جسم بھی ماشاءاللہ ہے اور آپ اس کو 1-2 لگا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو لگائی نہیں، غصہ پی لیا۔ غصہ مار سکتے تھے لیکن مارا نہیں، غصہ پی لیا، غصہ ہضم کر گئے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد میں قیامت کا دن جب آئے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو خود بلائے گا، اور بلا کے رب کیا کہے گا؟ آج تیری شادی میں کرواتا ہوں۔ تیری شادی ایک تو جنت میں ہوگی نا، جو ہوگی، قیامت کی بات ہے۔ قیامت 50,000 سال لمبا دن ہے۔ یہاں انسان کی زندگی 60-70 سال کتنی حد اتنی ہوتی نہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اگر 70 سال سے زیادہ کوئی ہو بھی، اللہ سب کو لمبی عمر صحت دے، عموماً یہ جسم جواب دے جاتا ہے، اتنی ہی عمر ہے۔ اس میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، 20-22 سال کے بعد شادی شروع ہے، 25 سال جس کے ہو گیا، 28 سال ہو گیا، ہائے میں لیٹ ہو گیا شادی سے، لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی شادی کروائے گا۔ کس کی؟ جو غصہ کر سکتا تھا غصہ کیا نہیں، کسی کو مار سکتا تھا کسی کو مارا نہیں، غصہ پی گیا۔ پھر اللہ شادی ایسے نہیں، رب